کچھ کر لے ویلا ویندائی، کچھ کر لے ویلا ویندائی، ہن بہت تھوڑا دن رہندائی، جدوں ٹلے تے فوراً لیندائی، پڑھو لا الہ الا اللہ، ہے محمد پاک رسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ شب قدر، لیلۃ القدر رات 27ویں رمضان کی رات تھی۔ بہت سارے لوگوں نے عبادتیں کیں، ریاضتیں کیں، منتیں کیں، دعائیں مانگیں، مناجات پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی جائز دعائیں ہیں، جو بھی جائز حاجات ہیں، پوری کرے، اور 27ویں رمضان کی مناسبت سے، اس کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں امن فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، آمین۔ آج 17 مارچ ہے اور منگل کا دن ہے۔ میں طارق جوید پنجاب پوئٹری ایسوسیشن کے چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہوں گے، اور میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انداز تخاطب میں، لفظوں کے استعمال میں، لہجے میں، یا کسی علمی کوتاہی کے باعث آپ پر اگر کوئی گراں چیز یا کوئی بات گراں گزرتی ہے یا گزری ہے تو اس کے لیے ہمیں معاف فرمائیے گا، اور کوشش کریں کہ ہماری میسج کے ذریعے تصحیح بھی فرما دیں، کوئی مناسب رائے دے دیں، مشورہ دے دیں، تاکہ آپ کا بھائی، آپ کا دوست آنے والے دنوں میں اس غلطی سے بچ سکے۔ اس کے لیے میرا نمبر 034422222622، اس پہ واٹس ایپ کر دیں، میسج کر دیں۔ میں آپ کی بہترین رائے کا منتظر رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ آج ایک نیا واقعہ ابھی رپورٹ ہوا ہے۔ ابھی ایک دوست کی کال آئی کہ پیرا فورس کی 3 گاڑیاں اس کے دفتر کے باہر کھڑی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ وہ 3 دن سے پوچھ رہے ہیں، وہ جو ان کو جن گاڑی والوں کو مرغی دی ہے ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے مرغی کہاں سے لی ہے، کس فارمر سے لی ہے، کس بروکر کی معرفت لی ہے، کس ریٹ پہ لی ہے، اور 325 سرکاری ریٹ اناؤنس ہوا تھا فارم کا، تو آپ 345 بتا رہے ہیں اور 360 بھی بتا رہے ہیں، تو یہ اصل چکر کیا ہے؟ تو میں نے اس دوست کو کہا کہ آپ ان کا سامنا نہ کرو، آپ ادھر ادھر جو اور اپنے کسی منشی کو، کسی دوسرے کو ان سے بات چیت کرواؤ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں، اس کے بعد کوئی مناسب فیصلہ مشاورت سے کر لیں گے۔ تو یہ ایک نئی خبر تھی، میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دیں۔ اگر اسی طرح یہ معاملات چلتے رہے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ، بلکہ ہم لوگ نہیں، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، انڈسٹری کے جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے کاروباری ہیں، جو زیادہ سمجھدار ہیں، جو انڈسٹری کا مفاد چاہتے ہیں، وہ ابھی فوری طور پر تو نہیں، لیکن عید کے فوری بعد مل بیٹھ کر اس معاملے کا کوئی حل نکالیں۔ اس کے لیے کوئی بہترین جو میکنزم ہے اس کو تشکیل دیں، تاکہ آنے والے دنوں میں نہ کسی دکاندار کو کوئی پریشانی ہو، نہ کسی سپلائر کو کوئی پریشانی ہو، نہ کسی بروکر کو، اور نہ ہی کسی فارمر کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بہت شکریہ۔ ریٹ اناؤنسمنٹ کا طریقہ کار آج کل بڑا زبردست چل رہا ہے، بہت زیادہ اس پہ میں اب کیا لفظ استعمال کروں کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن فارمر کے لیے جنہوں نے اچھا کام کرنا ہے، جنہوں نے فارمر کی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے، اب وہ فارمر کے پلیٹ فارم سے ہی اگر فارمر کی ٹانگیں ہی کھینچیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا کام ہوگا۔ ریٹ کو اس طرح اناؤنس کیا جا رہا ہے جیسے کو بہت زیادہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، مرغی پیچھے نظر نہیں آ رہی، ایک دن میں 25، 30، 35 روپے بڑھا کے تو ریٹ کو بھی خراب کیا گیا ہے، چوزے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ ریٹ اگلے دن ہی واپس آنا شروع ہو گیا۔
کل بھی برائلر فارمر ایسوسیشن کی طرف سے 360 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا، دوسری طرف 345 روپے ریٹ اناؤنس ہوا، 345 سے بھی کم ریٹ پہ مرغی فروخت ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریٹ کو زیادہ اناؤنس کر کے پھر اس پہ لیس چلنے کا واویلا بھی مچانا ہے اور چوزے کو سپورٹ بھی دینی ہے۔ تو چلیں، اگر آپ ایک بندے کی ہم بات کریں تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ مناسب ہے۔ ایک پوری ریٹ کمیٹی موجود ہے، ایک ریٹ کمیٹی کے بعد ایگزیکٹو باڈی موجود ہے، تو ان سب کو یہ خیال کرنا چاہیے، یا اگر کوئی واحد بندہ ایک ڈکٹیٹر بندہ ہے کوئی جس کی کو کسی کی سنتا نہیں، وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ریٹ کمیٹی کے ہوتے ہوئے اس طرح کا ریٹ کی اناؤنسمنٹ کیوں ہو رہی ہے۔ آج بھی رات کو 345 روپے ریٹ تھا، صبح مرغی جو ہے نا وہ 350 سے شروع ہوئی بکنا، 360-70 مانگتے رہے لیکن کسی نے نہیں خریدی۔ اور میں ہفتہ 10 دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ مرغی ہولڈ ہو رہی ہے، مرغی کو ہولڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگ مرغی کو ہولڈ کر کے بیٹھ رہے ہیں عید پہ بیچنے کے لیے، یہ عید پہ ریٹ کو خراب کر دیں گے، اور اگر اس دن صحیح طرح سے ریٹ چلتا رہتا 35-40 تو آج ریٹ 360-70 روپے میرا خیال ضرور ہوتا، لیکن ایک دم چھلانگیں لگا کے وقتی طور پہ مفاد حاصل کر لیا گیا، لیکن جو آنے والے دن تھے اور جو گزر گئے ہیں دن، ان کے دوران جن لوگوں کا مال تھا ان کو خراب کیا گیا۔ تو اس طرح کی سیاست بازی جو ہے نا وہ کم از کم اس کی ریٹ کی اناؤنسمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے، نہیں بنتی ہے۔ ایسوسیشن کا معاملہ ذاتی مفاد کی حد تک نہیں ہوتا، ایسوسیشنز مشترکہ مفاد کے لیے ہوتی ہیں، کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ریٹ قریب ترین ہو، اور ہم بالکل اس کو لیس والے ریٹ کو ہم نہیں چاہتے، لیکن ہمیں بھی مجبور کر دیا جاتا ہے کچھ ہمارے لوگوں کے ذریعے اور کچھ اپنے بندوں کے ذریعے کہ ہم بھی وہ ریٹ نہ دیں جو بنتا ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی غلط ہے، یہ میکنزم غلط ہے، اور میں پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی ممکنہ میٹنگ جو ہے نا عید کے فوراً بعد طلب کر رہا ہوں۔ اس میٹنگ میں انشاءاللہ ریٹ کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہوگا، اس کا میکنزم ہے وہ چینج ہوگا، اور اگر چینج نہ کر سکا تو میں خود ریزائن کروں گا۔ اگر میں بطور صدر پنجاب پولٹری ایسوسیشن ریٹ کے میکنزم کو صحیح نہیں کر سکتا تو مجھے اس سیٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرے اہل لوگ آگے آئیں گے، انشاءاللہ نظام بہترین ہو جائے گا۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے۔ ایسوسیشنز کسی کی میراث نہیں ہوتی، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ جو کام کرتا ہے اس کو ایسوسیشن کا حصہ ہونا چاہیے، جو کام نہیں کرتا اس کو ایسوسیشن کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ عید کے بعد اس ریٹ میکنزم کو کسی ڈھب پہ لے کے کو مشاور، اس کے لیے خواہ مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے، کسی سے بھی مشاورتی کمیٹی بنانا پڑے، لیکن یہ 25-30 روپے لیس والا سلسلہ یا تو یہ بند ہو جائے گا یا پھر میں گھر چلا جاؤں گا۔ آج بھی مارکیٹ میں 5-5 کلو کی مرغی وافر موجود تھی، اور یہ وہی مرغی ہے جو پچھلے دنوں میں ہولڈ ہوتی ہوئی آئی ہے، اور میں نے 5-6-7 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عید پہ ریٹ جو ہے نا وہ نہیں رہے گا، جو 27 تاریخ تک بیچ لے گا وہ شاید بہتر رہ جائے، اور وہی ہوا کہ کل 245 تھا، آج 240 اناؤنس ہوا ہے، لیکن اگر اس میں سے بھی 15-20 روپے نکل جاتے ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں۔ بہرحال ہر بندہ اپنی جگہ پہ سمجھدار ہے، میں شاید غلط ہوں، دوسرے بندے صحیح ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اور بندہ غلط ہے تو اس کو بھی اپنا آپ کو صحیح کرنا چاہیے، نہ کہ ذاتی مفاد کی خاطر ہم لمبی لمبی لیسیں چلاتے رہیں، لمبے لمبے پیسے کماتے رہیں، اور باقی لوگ جو ہے نا ان کا حق جو ہے نا ہم کھا جائیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ آج 340 روپے ریٹ اناؤنس ہوا ہے، لیکن آج دوڑ بھی لگی ہوئی ہے، مال بیچنے والوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، 2 دن یا 3 دن رمضان کے باقی ہیں، تو عید پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ امید ہے مرغی کٹ جائے گی، بک جائے گی۔ آنے والے دنوں میں شادیوں کا بھی سیزن ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اب پینک مت ہوں اور طریقے سے مرغی بیچیں۔ اس سے جو بھی ان دنوں میں 2-3 دنوں میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس دوران امید ہے کہ کھپت کافی ہوگی اور یہ جو بھاری مرغی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج شاید میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا ہوں اور کچھ اپنی اوقات سے زیادہ کہہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس پہ عمل بھی کرنے کی توفیق دے۔ کوشش کریں گے کہ
اپنا بھی رزق حلال برقرار رکھیں، لوگوں کو بھی رزق حلال کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمیں اپنے بچوں کو بہترین روزگار کمانے کی، کھلانے کی توفیق دے، اور عالم اسلام کو دنیا میں سربلند کرے۔ یہ جو لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، یہ جو جنگیں چل رہی ہیں، اس کا کوئی بہتر رزلٹ آئے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔